اس کہانی میں ایک نام بار بار آیا، وہ تھا رانا محمد عظیم، جو چیف رپورٹر ہیں خبریں گروپ اور چینل 5 کے، جو کہ خاندان اور ادارے کے درمیان رابطے کا کام دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے بھی بات کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ اعظم کی والدہ کے پاس سب سے پہلے میں گیا تھا۔ اعظم کی والدہ کے بعد اس کی جب سسٹرز کا، اس کے بھائیوں کا معاملہ تھا، آج کے دن تک بطور کارکن رانا عظیم جو ہے اور پنجاب یونیورسٹی جرنلسٹ جو ہے، اس کے بعد آج تک اس کے گھر میں پیمنٹ دے رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ کے اس کی والدہ سے پوچھا تو ذرا پوچھ کے دیکھیں نا کہ سب سے پہلے اور اس کے بعد آج تک کون ان کی سپورٹ کار ہے۔ ہم نے 50 دفعہ ان سے جا کہا کہ اگر واقعی حقیقت میں ایسا ہے تو آئیے ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں۔ جب وہ خود کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جب ہم نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا، چونکہ میں بھی شاید آپ کو علم میں نہیں ہے کہ اعظم کا اور میرا محلہ ایک ہی ہے، ہم دونوں محلے دار بھی ہیں، ہم دونوں ایک دوست بھی تھے، اس لیے مجھ سے زیادہ شاید معذرت سے کسی اور کو اس معاملے میں علم نہ ہو۔ لیکن مگر اس کے باوجود ہم نے جو انٹرویو کیا ان کی والدہ کا اور سسٹر کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ادارے نے ان کو کوئی مالی امداد بھی نہیں کی بعد میں، سوائے 1 لاکھ روپے کے، جبکہ اعلان 5 لاکھ روپے کا ہوا تھا، اور آپ ادارے کی طرف سے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں ادارے کی طرف سے ملاقاتیں کرتا رہا؟ پہلی بات ہے کہ 2 لاکھ روپے میں نے دیا تھا پنجاب یونیورسٹی جرنلسٹ کے ساتھیوں نے، ہم عہدیدار نہ ہونے کے باوجود بھی۔ کیا امداد کی گئی آپ کے ادارے کی طرف سے؟ کیا امداد ادارے کی کی گئی؟ بات آپ ادارے سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے پنجاب یونیورسٹی جرنلسٹ کے حوالے سے مجھ سے بات کریں، مجھ سے بات کریں صحافی کارکن کے حوالے سے، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ میرے ادارے کی بات کرنی ہے تو ادارے کے چیف ایگزیکٹو صاحب سے بات کریں، اگر آپ نے ادارے کی بات کرنی ہے تو اس کے ایڈیٹر سے کریں، جنرل مینیجر سے کریں، مجھ سے میرا پوچھیں۔ مگر آپ ادارے کے لوگوں کے ساتھ جا کر ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ادارے کی بیعت پہ ان سے کہا تھا کہ 4 لاکھ روپیہ ہم تب دیں گے جب آپ کی شادیاں ہوں گی آپ کی فیملی میں، اور شادی بھی ہو چکی ہے ایک، اس کے باوجود آپ کے ادارے کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کے دن تک اعظم کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ باقاعدہ خبریں سے، جو ہماری کوشش بھی تھی، خبریں سے آج کے دن تک ہر ماہ سیلری لے کے جاتا ہے۔ وہ سیلری جو ہم لوگوں نے وہاں ادارے سے جا کے ریکویسٹ بھی کی تھی، وہاں سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، 10 سال لگے، 20 سال لگے، 15 سال لگے، اسے سیلری دی جائے، اور اسے آج کے دن تک باقاعدہ ہر ماہ سیلری ملتی ہے۔ ہم نے ان کا جب انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا کہ 3 ماہ 4 ماہ دفتر کے چکر لگوائے جاتے ہیں، اور ایک سیلری جو ہے 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد، بلکہ ایک سیلری آج 3 ماہ بعد انہیں دی گئی، اور ان کی جو سسٹر تھی، مرحوم کی بہن کی شادی پہ بھی کوئی مدد نہیں کی گئی، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا جب آپ کے ساتھ ادارے کے کچھ انتظامیہ کے لوگ بھی تھے۔ آپ چونکہ یہ ایک الزام لگاتے جا رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ الزام نہیں، یہ وہ انٹرویو ہے جو لوگوں نے سنا ہے، کچھ دیر پہلے ہم نے آن ایئر کیا ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہم، وہ انٹرویو ان کی والدہ کا، ان کی بہن کا اور ان کے بھائی کا۔ ان کا بھائی بھی ابھی تک کسی نوکری پہ نہیں لگا، اور کسی قسم کے اس کو کوئی مدد ایز سچ نہیں کی گئی، سوائے ایک آدھ تنخواہ کے 7,000 روپے، جو اس کے لیے 3 ماہ وہ دفتر کے چکر لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے معاملے میں آپ دفتر والوں سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں ایز اے صحافی کارکن جواب دہ ہوں، اور میں نے مدد کی ہے، میں نے اس کے ایک دفعہ نہیں کی، اور میں مدد کرتا بھی رہوں گا۔ یہ میرا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور میں صرف آپ کو ایک بات بالکل کلیئر کر دوں کہ چونکہ آپ حقائق دکھاتے ہیں تو ذرا حقائق کو ہی دکھائیں، تو آگے پتہ چل سکے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ رانا صاحب، کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی محمد اعظم خان کو؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ میں بالکل کیا کتنے عرصے سے؟ کتنی تاخیر؟ آپ اس طرح کریں، جو لوگ ادارہ چھوڑ چکے ہیں وہ کہہ دیں، ثابت کر دیں کہ 5 ماہ سے کسی بھی لاہور کے ادارے میں سیلری کا مسئلہ تھا اور کوئی ایسی بات ہوئی۔ محمد اعظم خان کی موت کی وجہ تاخیر سیلری میں نہیں تھی؟ نہیں جی۔ آپ سن رہے تھے خبریں اور چینل 5 کے نمائندہ رانا محمد عظیم کو، ان کا موقف، اور ہم نے بات کی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز شوکت سے، اور ان سے بھی معلوم کیا کہ محمد اعظم خان کے حادثے کے حوالے سے ان کی تنظیم نے کیا کیا۔ جی، یہ پاکستان کی تاریخ کا، اخباری صنعت سے کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ سیلری لینے گیا عید کے موقع پہ، اور اس کی اتنی تذلیل کی گئی کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا، کہ اس کی بہنیں تھیں اور اس نے کہا کہ میرے گھر فاقہ کشی کا ہم شکار ہیں، تو خدا کے لیے سیلری دو، تو وہاں تلخی ہوگی، تو اس نے کہا، کس نے تلخی کی؟ امتنان شاہد۔ کیا کہا؟ جاؤ بہنیں بھیج دو۔ جس طرح ہمیں پتہ چلا ہے اس کو یہ بات اس لڑکے کو کھا گئی اور اس نے خودکشی کر لی، کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ جہاں فاقہ کشی میں اپنے نہ گھر والوں کو دے سکتا ہوں۔ دیکھیں، آپ بڑے سے بڑا گریڈ 22 کا افسر بھی ہے نا، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کی سیلری اس کو نہ ملے نا، تو اس کا پورے گھر کا
جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے سسٹم. آپ نے امتحان شاید سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا؟ جی ہمارے پنجاب یونین جرنلسٹ کے لوگوں نے بڑا اس پہ پروٹیسٹ کیا اور کئی روز ہم نے اس پہ ایجیٹیشن کیا، اور اب بھی ہم جب بھی حکومت سے ملتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، لیکن چونکہ باثر لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں اور بلیک میلنگ پاور ہے، ہم نے پریس گیلری کا بائیکاٹ کیا. ہم نے پورے پاکستان میں تمام اسمبلیز کے سیشنز کا ہم نے بائیکاٹ کیا. ہم نے لاہور میں مال روڈ پہ مظاہرے کیے، ان کے دفاتر کے سامنے مظاہرے کیے، ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کیے، وہاں یقین دہانیاں کراتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گٹھ جوڑ ہے حکومت کا اور اے پی این ایس کا. مالکان جو میڈیا مالکان ہیں ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے حکومت ہاتھ ڈالتے ہوئے ان سے ڈرتی ہے. پروفیسر شوکت صاحب، گٹھ جوڑ کا تو بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پی ایف یو جے جو میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کا اور حکومت کا بھی درمیان تو بڑے قریبی تعلقات ہیں. حال ہی میں وزیر اعظم نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے پی ایف یو جے کے لیے، تو کیا یہ پیسے جو ہیں ایسے ملازمین کے لیے نہیں؟ آپ تھوڑا سا غلط کہہ رہے ہیں. پی ایف یو جے کو نہیں دیا، پریس کلب کو دیا ہے، پریس کلب کے لیے. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو 5.5 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر نے اے پی این ایس کو بھی دیا، اور یہ خربوں روپے کے مالک ہیں. جس ادارے میں آپ ڈان نیوز میں کام کرتے ہیں نا، یہ پلاٹ جو ملا 0 پوائنٹ پہ، یہ چند ہزار روپے کا پلاٹ ہے جس پہ اتنا بڑا کروڑ اربوں روپے کا پلازا بنا ہے. تو وہ تو مراد ملتی ہے. کوئی مالک ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے اب بھی نوکریوں سے برطرف ہوتے ہیں، اب بھی ہم گرفتار ہوتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہوگی، لیکن وہ جو محمد اعظم خان مرا تھا 5 مہینے اس کو تنخواہ نہیں ملی، ان 5 مہینوں کے دوران پی ایف یو جے نے یا دوسری آپ کے صحافتی تنظیموں نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس کو بچایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں سیلری نہیں ملی. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایف یو جے یا ان سے منسلک یونین سے رابطہ کیا تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور وہ مالکان لکھوا لیتے ہیں کوئی ڈیوز. کئی ایسے لوگ آئے ہیں جن کے 6 مہینے سے سیلری نہیں ملی، مالک نے لکھوا لیا کہ نہیں جی ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور قانون میں حکم ہے جب تک وکٹم عدالت میں نہیں جاتا ہم ان کو وکیل پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن پی ایف یو جے کو یہ معلوم تھا پچھلے 5 ماہ سے اس کو سیلری نہیں مل رہی؟ اس نے رابطہ نہیں کیا تھا. اچھا، ہم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہر معاملے بھی سو موٹو ایکشن لیتے ہیں لیکن صرف ویج اوارڈ پہ نہیں لیتے. آپ اخباری مالکان کو روکیں کہ کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں لوگوں کو. خودکشی، آدم خود نے خودکشی کر لی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ، کسی عدالت نے سو موٹو ایکشن لیا؟ کسی ایک کالمسٹ نے ایک لائن لکھی؟ میری تو خبر شائع نہیں ہوتی. یہ تو ان کا آزادی صحافت ہے. اعظم کی خبر جو ہے، ہم نے اتنا احتجاج کیا دنیا بھر میں، انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ نے پوری دنیا میں کال کر دی ہمارے کہنے پہ، اور ایک لفظ نہیں چھپتا. کوئی کالمسٹ، کوئی اینکر آج تک بڑے اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے افسانے گھڑ کے اٹھاتے ہیں کہ فلاں عورت اغوا ہوگی تو فلاں یہ ہو گیا، تو اس کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا. آج تک کسی نے اعظم کے بارے میں بتایا؟ آج تک کسی اینکر نے ہماری سیلریز کے من، کیونکہ وہ 10 لاکھ لیتے ہیں. یہ تھے صدر پی ایف یو جے پرویز شوکت، جن کو بہت سے اداروں کے علاوہ عدلیہ سے بھی خصوصی گلہ تھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے امپلیمنٹیشن ٹرائبونل فار نیوز پیپر امپلائیز، اخباری کارکنان سے متعلق حکومت کے بنائے گئے ٹرائبونل کے سربراہ سے، اور ان سے معلوم کریں گے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ان کا ادارہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا رہا ہے.